الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا شرف والتعظیم. چھوڑ دیں. الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا شرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل حدیث وقدیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اما بعد اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا. اہل الحدیث اصابۃ النبویہ اہل الحدیث اصابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق. ما اہل حدیث دغارا نہ شناسیم با قول نبی چون و چرا نہ شناسیم. ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم صد شکر کے در مذہب ماہی لاؤ فنیست. اہل دل اہل نظر اہل خبر اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث خضر منزل رہروان صدق و صفا حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث. گمراہی کے ہر دور میں ظلمت کے ہر عہد میں ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث. حضرات، مجھ سے قبل استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث شیخ محمد عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ آپ سے ہم کلام تھے اور علم کے موتی بکھیر رہے تھے. جن لوگوں نے دل کی گہرائی سے ان کی گفتگو سنی ہے ان کے لیے یہ سرمایہ حیات کی حیثیت رکھتی. مجھے انتظامیہ کی طرف سے بالعموم اور برادرم ڈاکٹر عبد الرحمن شارق صاحب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل حدیث جو کہلاتے ہیں ہم اور اہل حدیث جو لقب ہے اس حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کروں. حضرات، ہر وہ شخص جو دائرہ اسلام میں داخل ہے اس کو مسلم کہا جاتا ہے. سماکم المسلمین، اسلام قبول کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے مسلم کا نام دیا گیا ہے. ہم بھی مسلم ہیں. اہل حدیث ایک صفاتی نام ہے، وصفی نام ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو حدیث والے ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. حدیث والے، حدیث کا علم حاصل کرنے والے،
حدیث پڑھنے والے، حدیث کے فنون سے تعلق رکھنے والے بھی اہل حدیث ہیں، اور حدیث پر عمل کرنے والے بھی اہل حدیث۔ خاص طور پر یہ لقب صفت کے طور پر اہل حدیث کو اس وقت معروف ہوا جب اسلام کی فتوحات پھیلی، مختلف علاقوں کے اندر اسلام کا پھریرا لہرایا، لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب دین کو سمجھنے کے لیے ضرورت تھی مسائل کو جاننے کی، مسائل پوچھنے کے لیے وہ اپنے بڑوں کی طرف جاتے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی سے حدیث کا علم سیکھا تھا، دین کا علم سیکھا تھا۔ وہ لوگ جب بھی جواب دیتے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دیتے، اور ایک وہ لوگ پیدا ہو گئے جن کے پاس حدیث کا علم اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا انہوں نے ضروری سمجھا، تو انہوں نے قیاس سے کام لینا شروع کر دیا، رائے سے کام لینا شروع کر دیا۔ دو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، ایک جو جواب دیتے تھے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا، اصحاب الحدیث کہا جانے لگا، اہل الاثر کہا جانے لگا۔ اور جو لوگ عقل اور قیاس سے کام لیتے تھے، رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے، ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا۔ یہ دو قسم کے گروہ پیدا ہوئے، اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں فی علم الفقہ کی بحث کے اندر یہ تقسیم واضح کی ہے، اور انہوں نے کہا وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو جواب دیتے تھے، لوگوں کو دین سمجھاتے تھے، وہ اہل الحدیث کہلائے، اور ان کا مرکز حجاز مقدس تھا۔ اور وہ لوگ جو رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے، ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا، اور ان کا مرکز عراق تھا، کوفہ و بغداد۔ یہی بات امام ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر لکھی کہ دو گروہ تھے، ایک قرآن اور حدیث سے کام لینے والا۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن اور حدیث سے کام لینے والا اہل حدیث، ہاں، حدیث ایک تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کا مجموعہ۔ اللہ کے نبی کے قول کو حدیث کہا جاتا ہے، فعل کو حدیث کہا جاتا ہے، اور ایک تیسری قسم علمی طور پر تقریری حدیث ہوتی ہے۔ لیکن ایک اس سے بھی بڑی حدیث ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے خود اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کے اندر حدیث کہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللہ نزل احسن الحدیث فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث۔ اور اللہ کا نبی اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ان احسن الحدیث کتاب اللہ۔ قرآن بھی حدیث ہے، رسول اللہ کے اقوال، افعال اور احوال بھی حدیث۔ اس لیے جو قرآن اور حدیث سے کام لیتے تھے ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا۔ یہ امام ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر لکھی، اور یہی بات علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر لکھی۔ اور صرف انہوں نے ہی نہیں لکھی، حال ہی میں
جماعت اسلامی کے ایک مکتبہ ہے اسلامک پبلیکیشنز، وہاں سے ایک عرب عالم علامہ راغب الطباح کی کتاب شائع ہوئی ہے اردو ترجمے کے ساتھ 2 جلدوں کے اندر، اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ علوم و افکار اسلامی۔ اس کی جلد 2 کے صفحہ 42 اور 43 کے اوپر بھی یہی بحث۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل وصول کے 2 گروہ بن گئے، ایک وہ جو ہر حال میں قرآن اور حدیث کو اہمیت دیتا تھا اور ان کا مرکز حجاز مقدس تھا، ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا، اور دوسرا وہ گروہ تھا جن کے پاس حدیث کا علم کم تھا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں صفحہ 43 کے اوپر، کہ جن کے پاس حدیث کا علم کم تھا وہ رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے اور ان کا مرکز عراق تھا۔ یہی بات الفیصل اردو بازار لاہور نے ایک کتاب شائع کی ہے مرآت الاسرار، صوفیہ کی طرف سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ یہ اصلاً فارسی کی کتاب تھی اور یہ کتاب لکھی گئی تھی شاہ جہاں کے دور کے اندر۔ لکھنے والے کا نام ہے عبد الرحمن چشتی، اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے الفیصل والوں نے، اور اس کتاب کا لکھنے والا عبد الرحمن چشتی یہ لکھتے ہیں آغاز کے اندر کہ یہ کتاب میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے باطنی اشارے پر لکھی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی بحث لکھی کہ 2 طبقے پیدا ہو گئے مسلمانوں کے اندر، ایک وہ تھا جو قرآن اور حدیث سے کام لیتا تھا، اس کو اہل حدیث کہا جانے لگا۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی یہ اہل حدیث کے امام تھے، اور ایک دوسرا گروہ تھا جو رائے اور قیاس سے کام لیتا تھا، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا۔ اور اسی مرآت الاسرار کے اندر انہوں نے جہانگیر کے دور کے عالم علاء الدولہ سمنانی کی کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کی ایک کتاب تھی جواہر التفسیر، اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے صراط مستقیم کے اندر بھی انہوں نے یہی بات لکھی کہ اہل وصول کے 2 گروہ بن گئے، ایک اہل الحدیث جو قرآن اور حدیث کو بنیاد بناتا تھا، اور دوسرا اہل الرائے والقیاس۔ اور یہی بات علاء الدولہ سمنانی نے اپنی ایک دوسری کتاب العروۃ الوثقی کے اندر بھی لکھی۔ تو حضرات یہ علمی بحث ہے، علمیت کے حوالے سے جو لوگ اپنا مطمع نظر، اپنے مد نظر اور اپنی حد نظر قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، وہ ہیں حدیث والے، اہل حدیث۔ میں تان کا انداز کبھی اختیار نہیں کرتا، نہ تان و تشنیع نہ فتویٰ بازی ہمارے اسٹیج کا حصہ ہے، لیکن دعوت فکر دی جا سکتی ہے، سوچنے کی دعوت۔ اب مجھے بتائیں، جب اصول کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہو، مثلا رسول شاشی میں یہ بات لکھی ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیر فقیہ تھے، ان کی روایت کے مقابل قیاس کو اہمیت دی جانی چاہیے، تو کیا کہا جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے، اور حضرت انس بن مالک بھی ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے۔ اگر ان کی روایات کو نظر انداز کر دیا جائے تو حدیث کا کتنا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ مرجوع ٹھہرے۔ پھر اگر
ابو زید دبوسی تاسیس النظر کے اندر یہ بات لکھیں کہ کل آیت وکل حدیث تخالف قول صحابنا تحمل علی النسخ والترجیح، کہ اگر ہمارے اصحاب کے قول کے مقابل کوئی حدیث آ جائے، کوئی آیت آ جائے، تو اس کو یا منسوخ سمجھا جائے گا یا مرجوع قرار دیا جائے گا۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ یا پھر اگر ترمذی کی تقریر کے اندر یہ بات لکھی جائے کہ بے خیال کی حدیثیں تو صحیح ہیں لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، اس لیے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، یا پھر جعل حق اور تقلید کی شرعی حیثیت کے اندر یہ بات لکھی جائے کہ ایک مقلد کے لیے امام کے قول کے خلاف حدیث پر عمل کرنا ایک لحاظ سے گمراہی، تو کیا کہا جائے؟ ہر وہ شخص جو حدیث کو اہمیت دیتا ہے، خواہ وہ اہل حدیث نہ کہلائے، وہ اہل حدیث ہے، اور اگر اہل حدیث کہلانے کے باوجود حدیث کو اہمیت نہیں دیتا تو اہل حدیث نہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے، مانتا ہے، جانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر آمنہ کے لال سے بڑھ کر کوئی نہیں، مدینہ کے تاجدار سے بڑھ کر کوئی نہیں، نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ اس کی بات جیسی کسی کی بات ہے، جو ساری کائنات پر نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار کو اہمیت دیتا ہے، ان کی ذات کو اہمیت دیتا ہے، ان کی بات کو اہمیت دیتا ہے، وہ کہلائے یا نہ کہلائے وہ اہل حدیث۔ اور اگر اہل حدیث کہلانے کے باوجود سونے مدینے والے کی ذات اور بات کو اہمیت نہیں دیتا، میں اس کو اہل حدیث نہیں مانتا۔ علمی طور پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ صرف محدثین کا لقب ہے، ایسا نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اہل حدیث کہلانے کی، کب اس کا رواج ہوا؟ اس کا رواج صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام شابی رحمت اللہ علیہ، جو جلیل القدر تابعی تھے اور جنہوں نے 500 صحابہ کرام کی زیارت کی تھی، صحابہ کرام سے براہ راست دین سیکھا تھا، ان کا یہ قول منقول ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر کہ لو استقبلت مستدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، کہ جو باتیں مجھے بعد میں پتا چلی اگر پہلے پتا چل جاتی تو میں کوئی ایسی روایت بیان نہ کرتا جس پر اہل حدیث کا اجماع نہ ہوتا، اہل حدیث نے اس کی توثیق نہ کی ہوتی۔ اب مجھے بتائیں، ایک تابعی کسی حدیث کی توثیق کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ لازماً صحابہ اکرام کے پاس جائے۔ تو اہل حدیث کا لقب جو انہوں نے استعمال کیا ہے امام شابی نے، وہ صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا ہے۔ شرف و اصحاب الحدیث کے اندر علامہ خطیب بغدادی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے کہ اپنے شاگردوں کو جب دین کی تعلیم دیتے تو ساتھ کہا کرتے تھے انکم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، تم ہمارے خلیفہ ہو اور ہمارے بعد کے اہل حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ حضرات امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ھذا بیان صحیح ان اول الناس برسول اللہ یوم القیامہ اہل الحدیث، کہ یہ بات بالکل برحق ہے کہ قیامت کے روز رسول پاک کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اہل حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے والے بار بار کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک روایت پر بار بار درود پڑھتے۔ اور یہی بات عمدۃ القاری کے اندر مولانا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھی، یہی بات مشکات کی شرح کرنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کی شرح مظاہر حق کے اندر لکھی ہے، یہی بات سیوطی نے قوت المقتضی کے اندر لکھی کہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی کے قیامت والے دن اہل حدیث ہوں گے، حدیث کا علم پڑھنے والے ہوں گے، حدیث کا جاننے والے ہوں گے، حدیث کی بات کرنے والے ہوں گے۔ حضرات، ایک رسالہ شائع ہوتا ہے نشیرہ کینٹ القاسم کے نام سے، ایک علمی رسالہ ہے احباب دیوبند کا، اگست 2008 کا شمارہ، قاضی زاہد الحسینی کی کتاب کشکول معرفت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری کہا کرتے تھے اہل الحدیث ہو اہل النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا، کہ حدیث پر عمل کرنے والے، یہ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، حدیث پر عمل کرنے والے اللہ کے نبی کا خاندان ہے، اللہ کے نبی کے قریبی ہیں، اس لیے قریبی ہیں کہ اگرچہ انہوں نے زیارت نہیں کی نبی پاک کی، لیکن ان کے سانس اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ذکر کے ساتھ مرطوب، بات کرتے ہیں تو سونے نبی کی کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو سونے نبی کی پڑھتے ہیں، بنیاد مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کو مانتے، اہمیت دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی ذات کو دیتے، اہمیت دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو دیتے۔ اس لیے اہل حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ یہ بتیجے تھے بہت بڑی ہستی کے اور شیخ التفسیر تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات طیبات، اس کے صفحہ 150 پر لکھتے ہیں میں حنفی اور قادری ہوں، اہل حدیث نہ حنفی ہے نہ قادری ہے، 40 سال سے میری مسجد میں آ رہے اور میں ان کو حق پر جانتا ہوں۔ عام لوگوں کے لیے یہ بات لکھی ہے انہوں نے۔ اور یہاں میں بات عرض کر دوں، بہت بڑے عالم تھے، شیخ التفسیر تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بزرگ مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے تفسیر سیکھی تھی، اور خود ان کی یہ کیفیت تھی کہ ساری زندگی اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ساری زندگی منٹو پارک کی عیدگاہ غزنوی بزرگوں کے پیچھے عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مولانا عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی خود عید نہیں پڑھائی، ان کے پیچھے پڑھتے رہے، اور مجھے بتایا مسجد چینی علی کی وہ عیدگاہ تھی، بزرگوں نے بتایا کہ یہاں ان کے لیے باقاعدہ مصلی بچھایا جاتا تھا، خاص تھی ان کے لیے جگہ، ساری زندگی انہوں نے خود جماعت نہیں کروائی عید کی۔ اور ان کی دوسری بات یہ کہ ایک رات آخری پہر دیکھا کہ ایک جوان رانا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے بیٹا شادی کرواؤ گے؟ انہوں نے کہا جی کر لیں گے۔ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، اس نوجوان کے نکاح میں۔ اور جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا؟ اہل حدیثوں کے عالم
مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ، اور لکھا ہے یہ بات تاریخ کے اندر لکھی ہے مولانا عبد المجید سودروی کے تذکرے کے اندر کہ ایک بار ان کی بیوی مولانا احمد علی لاہوری کی بیٹی گھر آئی اور آ کر کہنے لگی اپنے والد گرامی کو، ابا میرے میاں مجھے کہتے ہیں رفع دین کیا کر. تو مولانا نے کہا کر لیا کرو، دوہرا ثواب ملے گا، ایک نبی کی سنت پر عمل کرنے کا، دوسرا خامد کی اطاعت کا. ان کی کتاب ہے ملفوظات طیبات، اس کے صفحہ 150 کے اوپر یہ بات ہے. مولانا رشید احمد لدھیانوی، ان کی فتاوے کی کتاب ہے حسن الفتاوی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اندر فروعی اور جزئی مسائل کے اوپر اہل سنت کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث، یہ پانچوں کے پانچوں گروہ اہل سنت سے تعلق رکھتے. یہی بات تفسیر حقانی کے مصنف مولانا عبدالحق حقانی نے حقانی مسائل کے نام سے جو کتاب لکھی، اس کے اندر لکھی ہے کہ اہل سنت والجماعت مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی اور اہل حدیث. مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کی فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب المفتی، اس کا جواب نمبر 370 وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، محض ترک تقلید کی وجہ سے کسی کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. حضرات، یہی بحث اگر آپ نے تفصیل سے پڑھنی ہو تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کا 7واں باب جو ہے الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، وہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل حدیث اور اہل رائے کے درمیان فرق کیا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اور پاکستان کے بر صغیر کے تمام اہل سنت کہلانے والے، ان کا سلسلہ تلمذ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. جتنے بھی، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی، وہ پڑھی جا سکتی ہے. ہمارے بعض مہربان یہ کہتے ہیں کہ یہ جی 1906 کے اندر اہل حدیث نمودار ہوئے. 1906 کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ بکھرے پڑے اہل حدیثوں نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 1906 کے اندر، جس طرح مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 1906 کے اندر. اب اگر صرف تنظیم کی بنیاد کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ 1906 کی پیداوار، تو جن لوگوں نے جماعت بنائی تھی وہ کون تھے؟ وہ 1906 سے پہلے تھے، اس لیے تو جمع ہوئے تھے. تو کیا کہیں گے کہ مسلم لیگ 1906 میں بنی ہے تو بر صغیر میں اس سے پہلے مسلمان موجود نہیں تھے؟ میں نے میرات الاسرار کا حوالہ دیا جو شاہ جہاں کے دور کی، میں نے جواہر التفسیر کا حوالہ دیا علاء الدولہ سمنانی کی جو جہانگیر کے دور کی. حضرات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے بنیۃ الطالبین، اس میں ایک عبارت ہے علامت اہل البدع البقیۃ فی اہل الاثر، اور اس کا ترجمہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے کیا ہے فارسی کے اندر. اور یہ ملا عبد الحکیم وہ تھے جو شیخ مجدد الفسانی کے ہم کلاس تھے، ملا کمال کے شاگرد. اور ملا عبد الحکیم سیالکوٹی وہ تھے جن کو شاہ جہاں بادشاہ نے 2 بار چاندی کے اندر تولا تھا اور چاندی ان کی نظر کی تھی. انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس عبارت کا؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت را علامت عیب کردن در اہل حدیث، کہ بدعتی کی علامت یہ ہے
کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتا ہے، بد کہتا ہے، عیب کرتا اہل حدیث۔ یہی نہیں، تاریخ فرشتہ وہ شخص ہے جس کو مسل کے اختلاف سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے محمود غزنوی کے حوالے سے لکھا ہے، پہلی جلد پہلی بحث، اس کے اندر لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے اہل خان کے پاس سفیر بھیجا، کس کو؟ سہل بن سلیمان سالوکی کو، آکے یکے از اہل حدیث۔ یہ سہل بن سلیمان سالوکی جو تھا یہ اہل حدیث میں سے ایک فرد تھا، اس دور میں اہل حدیث یہاں موجود تھے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، کیرلا کے اندر مالابار کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مسجد بنی، بر صغیر کی پہلی مسجد، میرے پاس ریکارڈ اس کا موجود ہے، پتہ ہے کب بنی، اس کے اوپر باقاعدہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، 629 عیسوی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 632 عیسوی کے اندر، یعنی وہ مسجد رسول پاک کے دور کے اندر بنی ہے مالابار کے اندر۔ اور وہ مسجد، کیرلا کا وہ علاقہ، مالابار کا وہ علاقہ اہل حدیث سے بھرا ہوا ہے۔ بر صغیر کی سب سے پہلی مسجد اہل حدیث کی مسجد ہے، مسجد چینی والی، جہاں ہمارے بزرگ خطابت کے جوہر دکھاتے رہے۔ امام عبد الجبار غزنوی، کبھی ابو سعید محمد حسین بٹالوی، سید عبد الواحد غزنوی، سید داؤد غزنوی، مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ۔ اور اب مجھے وہاں خدمت کرتے ہوئے 36 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ مسجد چینی والی بادشاہی مسجد سے 6 سال پرانی۔ کون کہتا ہے کہ ہم بعد کی پیداوار؟ اٹھائیں کتابیں تحریک آزادی کے حوالے سے جو لکھی گئی، آپ دیکھیں ڈاکٹر ایوب قادری نے کہا کہ اہل حدیث کو بدنام کیا گیا وہابی کہہ کر، اور جس کو کہہ دیا جاتا تھا یہ وہابی ہے، اس کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی تفتیش کے جیل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ وہابی اور باغی مترادف الفاظ تھے، چنانچہ اپنوں اور پرایوں کی بدسلوکی کی وجہ سے اہل حدیثوں نے یہ رد کی کہ ہم اہل حدیث ہیں، وہابی نہیں، ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ وہابی اس لیے کہا جاتا تھا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ نتھی کر کے یہ کہا جائے کہ یہ بیرونی طاقتوں سے تعلق رکھتے۔ اگر شیخ محمد بن عبد الوہاب کی طرف بھی منسوب کرنا ہے تو عبد الوہاب تو ان کے باپ تھے، ان کا نام تو محمد تھا، تو محمدی کہا جائے، وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے تاریخ اہل حدیث لکھی، اس کے اندر وضاحت کے ساتھ کہا ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث۔ ہاں یہ ہوا کہ جب لوگوں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو پھر ہمارے بزرگوں نے کہا ہاں اگر وہابی کہتے ہو تو محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے نہیں، اس ذات وہاب کی وجہ سے ہم وہابی۔ وہ الوہاب اللہ رب العزت کی ایک صفت نام، اس کی وجہ سے ہم وہابی۔ چنانچہ نظمیں لکھی کہ وہابی کا معنی ہے رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھتا ہے شیطان والا۔ اور سید نصیر احمد گولروی، ان کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا جس میں وہ کہتے ہیں جانتے ہو وہابی کون ہوتا ہے؟ وہ ہے وہاب، اشارہ کر کے کہا وہ ہے وہاب، جو اس کے زیادہ قریب ہو وہ وہابی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں وہابی ہیں، ورنہ کسی تحریک کی وجہ سے ہم وہابی نہیں، ہم اس تحریک کی وجہ سے اہل حدیث ہیں
جو سنت کے احیاء کی تحریک تھی، جو قرآن اور حدیث کی رغبت کی تحریک تھی، جو قرآن اور حدیث کی طرف لٹانے کی تحریک تھی، قرآن اور حدیث کو اہمیت دینے کی تحریک تھی۔ ہم اہل حدیث حضرات تاریخیں اٹھائیں، تاریخی کتابیں اٹھائیں۔ میں مولانا غلام رسول مہر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے سید احمد بریلوی کے بارے میں کتاب لکھی 2 حصوں میں، انہوں نے 1857 کے مجاہدوں کے اوپر کتاب لکھی، انہوں نے جماعت مجاہدین لکھی، انہوں نے تحریک مجاہدین کے مجاہدوں کے بارے میں کتابیں لکھی۔ میں مسعود احمد ندوی کی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیتا، میں حوالہ دیتا ہوں W. ہنٹر، ولیم ولسن ہنٹر کی کتاب آور انڈین مسلمانز، جس کا ترجمہ صادق حسین نے ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے کیا۔ اس نے کہا کہ انگریز کو لوہے کے چنے چبوانے والے وہابی تھے، یہ وہابی لوگ مر جانا قبول کر لیتے تھے لیکن انگریز کی اطاعت نہیں کیا کرتے تھے، اور انگریز کے خلاف سب سے زیادہ منظم انداز میں تحریک چلانے والے وہابی تھے، وہابی انگریز۔ اسی طرح ایک اور انگریز ہے جیمز اوکنلے، اس کی کتاب ہے وہابی موومنٹ، اس کے اندر بھی اس نے یہ بات کی۔ جے عصمت کی کتاب ماڈرن ہسٹری، اسلامک ماڈرن ہسٹری ان انڈیا، اسی طرح ایک خاتون تھی ماریہ، اس کی ڈائری شائع ہوئی، پھر مریم کی ڈائری کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اس کے اندر بھی یہی بات انیس فاطمہ نے اپنی کتاب 1857 کے ہیرو کے اندر لکھی، یہی بات خلیق احمد نظامی نے لکھی۔ حضرات ایک کتاب H.L. گیبرٹ کی دا ٹرائل آف بہادر شاہ، جس کا اردو ترجمہ کر کے الفیصل اردو بازار لاہور نے شائع کیا، مقدمہ بہادر شاہ، اس کے اندر اس نے لکھا کہ جتنے لوگ تحریک آزادی 1857 کے اندر مصروف ہوئے، جن لوگوں نے یہ تحریک شروع کی، وہ جماعت مجاہدین کی باقیات تھی۔ جنرل بخت خان وہابی تھا، مولوی سرفراز علی وہابی تھا، میاں نذیر حسین دہلوی وہابی تھا۔ H.L. گیبرٹ کی یہ کتاب، اور حضرات سب سے بڑی گواہی ڈاکٹر ایوب قادری کی ہے۔ حضرات اہل حدیث تھے تو اس لیے 1906 کے اندر انہوں نے اپنی تنظیم قائم کی تھی، اگر نہ ہوتے تو تنظیم کیسے بن جاتی؟ ہم اس وقت تھے جب شاہ جہاں تھا، ہم اس وقت تھے جب جہانگیر تھا، ہم اس وقت بھی بدصغیر میں تھے جب محمود غزنوی یہاں آیا، اور ہم اس وقت بھی تھے جب سب سے پہلی مسجد 629 عیسوی کے اندر مالابار کے اندر قائم ہو رہی تھی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور، اہل حدیث، خزر منزل، راہروان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر، اہل حدیث گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں ہے باطل کے خلاف سینہ سپر، اہل حدیث۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔